السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ محترم سامعین کرام، آج کا مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع جو کہ 3 اکتوبر 2019 اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 4 ماہ صفر 1441 ہجری مجھ ناچیز اور طالب علم کو ہمارے قائدین نے حکم دیا تھا کہ جھوٹ کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں اپنے کم علم اور کم فہم ہونے کی بنا پر اقرار کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا موضوع جیسا کہ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ جھوٹ ہے یا جھوٹا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جو جھوٹ باندھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی سب سے زیادہ اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بات کہی جائے وہ خلاف واقعہ ہو، واقعتاً حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو، ہاں وہ بات جان بوجھ کر کہی جائے یا انجانے میں جہالت میں کہی جائے، قصداً عمداً کی جائے، وہ جھوٹ ہے۔ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں وہ جھوٹ ہے، یا دوسرے لفظوں میں سچ کی اپوزٹ مخالف جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو جب تک ہم کو جھوٹ کا نہیں پتہ چلے گا ہم سچ جان نہیں سکتے۔ تو کذاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو تکرار کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا کذاب ہوتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے ہماری زندگی میں آج اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ جس طرح رگوں کے اندر خون سرایت کیے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جھوٹ ہم اس طرح بولتے ہیں کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کو اپنی نیکیوں پر اثر انداز ہوتا ہوا سمجھتے ہیں۔ ہم بسا اوقات مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی اپنی بڑائی کے لیے، اور کبھی کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
اور بار بار یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو بول بول کر اس طرح اس کو گن کی طرح کھا چکا ہے کہ ہم اب یہ سمجھنے لگ چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام جب تک آپ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، وہ کام نہیں ہوتا۔ میں آگے چل کے وہ بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ جن کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کا مرض ایسا ہے کہ جو غیر محسوس انداز سے معاشرے کے اندر لگ چکا ہے کہ جب تک اس کا علاج کرنے کی ہم خود فکر نہیں کریں گے، ہر فرد فکر نہیں کرے گا، تب تک یہ لا علاج مرض جو ہے یہ معاشرے سے نہیں جا سکتا۔ ہر فرد عہد کر لے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر یہ ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اس جھوٹ کو ام الرذائل کہا جاتا ہے کہ سب برائیوں کی ماں، ان کی بنیاد یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے ہی پھر آگے دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا صرف جھوٹ ہی نہیں بول رہا ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری برائیوں کا وہ قصد کیے ہوتا ہے، ان کا بھی ارتکاب اور مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، اکبر کبائر جو ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ یک لخت آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تکرار کے ساتھ جھوٹ بولنے پر جو ہے اس کو کبیرہ گناہ بتایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تو یہ جھوٹ جس کے متعلق اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت اور حد سے تجاوز کرنے والے کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ جھوٹا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے اور اس کے لیے کہ جو جھوٹا ہے، گناہگار ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بت پرستی سے اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی نشانیاں ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4 بیان کی، اور ان دونوں حدیث میں جو ایک نشانی بتائی وہ یہی تھی اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، اور جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں وہ پکا، اور جس کے اندر ایک نشانی ہو وہ اتنا ہی منافق ہے۔ تو جھوٹا شخص بھی گویا منافقت سے کام لیتا ہے۔ اور یہ جھوٹ ایک حسن درجے کی مرسل روایت میں فرمایا، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا
ایکون المؤمن کذابا قال لا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو ہم اگر اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم مومن بھی کہلائیں اور جھوٹ بھی بولتے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یا تو پھر وہ مومن نہیں، یا پھر وہ جھوٹا نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور پھر فرمایا ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایاکم الکذب، کہ جھوٹ سے بچتے رہا کرو، جھوٹ کو ترک کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، بدیوں کی طرف لے جانے والا ہے، اور گناہ اور بدی جو ہے یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اس میں پھینک دینے والی ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، جس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہو، فقط اس جھوٹ کی وجہ سے کہ ہم اس جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ ہے اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے اس سے میلوں دور چلا جاتا ہے، میل کے فاصلے پر اس سے دور چلا جاتا ہے، اس کے جھوٹ کی نحوست اس قدر ہوتی ہے، بدبو اس قدر ہوتی ہے۔ اور فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں آ سکتی کہ جب تک فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو جو پہلی چیز ان فتنوں میں بتائی، وہ بتایا کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی، کثرت سے جھوٹ بولا جائے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم میں بیٹھے ہوئے ہر دوسرا شخص جو ہے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہم اس برائی کو، اس جھوٹ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کو عذاب ہوتا دکھایا جاتا ہے۔ وہ شخص پشت کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کی دائیں جانب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا اوزار ہے جو اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور پیچھے گردن تک، گدی تک اس کو چیرتا ہوا لے جاتا ہے، پھر اس کے ناک میں ڈالتا ہے، پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر دائیں جانب سے فارغ ہو کر بائیں جانب آتا ہے، اور یہی کام وہ بائیں جانب بھی کرتا ہے۔ جب بائیں جانب اس کی چیر دیتا ہے تو دائیں جانب اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کی دائیں جانب آ کے یہ کام اس کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہے، کون ہے یہ جس کو اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جھوٹا آدمی ہے کہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو دنیا کے کونوں کے اندر، دنیا کے اندر اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ جھوٹ کیسے پھیل جاتا ہے؟ آج دیکھیں کتنی آسانی سے پھیلتا ہے۔ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، دیگر ایسے ذرائع ہیں، آپ ایک جھوٹ بس لکھ دو، شیئر کر دو، آپ چاہو بھی تو اس جھوٹ کو روک سکتے نہیں ہیں۔ آپ نے کویت میں بیٹھ کر یہ جھوٹ شیئر کیا، یہ پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے، امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، سب جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اتنا سخت عذاب، ہم اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں۔
تو جھوٹا کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، یا اللہ کی اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیات کو جھوٹا بتاتا ہے، ایسے ظالم کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اپنی زبانوں کو اس طرح حرکت مت دو کہ ان سے جھوٹے احکام لوگوں کے اندر بیان کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح جھوٹے احکام لوگوں کے اندر مت پھیلاؤ، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ بھی جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی بتائیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، سب سے آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ دوسرا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کی اور اس کا خیال جھوٹ کا تھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث بیان کرنا۔ آج صبح ہی ہمارے سوشل میڈیا کے ایک گروپ واٹس ایپ کے کلمہ طیبہ میں ایک حدیث جو ہے وہ شیئر کی گئی، اور کیا تھی وہ حدیث سنیے۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، یہ حدیث ہم سنتے ہیں نا، اس کا حوالہ بھی دیا ہوا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اس پر تنبیہ کی کہ یہ حدیث جو ہے بخاری تو کجا کسی مستند کتاب کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس ڈٹائی کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہے کہ اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اور مسلم شریف کا اس میں حوالہ اور حدیث نمبر 784 بیان کیا جاتا، لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی من گڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس سے حوالہ پوچھو، آج تو با حوالہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہاں حوالہ ہے، بندہ فوراً ٹریپ ہو جائے گا، ہاں یار یہ بخاری کی مسلم کی روایت ہے پھر تو صحیح ہوگی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فوراً اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی عالم دین سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ حوالہ چاہے بخاری مسلم کا ہو، کوئی ہو، ہمیں اس کی جانچ کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح
صحابہ اکرام کے اقوال اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال بہت زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عامہ اربع، اولیاء کرام، محدثین اعظام، بزرگان دین سے منسوب کی ہوئی جھوٹی باتیں اس قدر شیئر کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تنبیہ کر دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو اس کی جانچ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں، انجانے میں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، معاملہ کچھ ہو اور تم اس پر ایکشن لے لو۔ ہمارے میڈیا بریکنگ نیوز ایکشن پھر پولیس لیتی ہے، فوج لیتی ہے، اور معاملہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں فوراً ادھر سے سنی اور ادھر بریک کر دی۔ ہمارے جرنلسٹ، ہماری صحافت، ہمارے کالم نگار، تجزیہ نگار، مضمون نگار ٹاک شو کے اندر آ کر تجزیے کرتے ہیں، اندر کی بات مجھے پتا ہے، اندر کی بات سب گمان کے اوپر، ظن کے اوپر۔ یہ بس چند دنوں کا معاملہ ہے، بس یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا، میری بات لکھ لیں، میری بات نوٹ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم بدگمانی سے بچو، ظن سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بدگمانی ہے، جو گمان ہے، یہ سب سے بری جھوٹی چیز ہے، سب سے جھوٹی یہ گمان ہے، ظن ہے۔ ہاں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن بدگمانی سے، اور گمان، میرا گمان یہ ہے، بالکل یہ جھوٹی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جھوٹا خواب بیان کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے جھوٹے کو کل قیامت کے دن جو کے 2 دانے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کو ناٹ لگاؤ، ان کو باندھ دو اب، اور وہ نہ ان کو باندھ سکے گا جو کے 2 دانوں کو، نہ اس کی جان چھوٹے گی۔ یہ عذاب اس کو دیا جائے گا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی حتیٰ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہتی، آؤ میں تجھے کچھ دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اسے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے بھی کہ یا صرف بلا ہی رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس کھجور ہے، میں اس کو کھجور دوں گی اگر وہ میرے پاس آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کو بہلانے کے لیے، بلانے کے لیے صرف یہ کہتی کہ میرے پاس آؤ میں تجھے کچھ دوں گی، اور کچھ نہ دیتی، تو نامہ اعمال میں ایک جھوٹ تمہارا یہ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم تو اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں نا، یہ بھی کوئی جھوٹ ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ آ جاؤ، اور ہمارے اکثر آفر ہمارے موبائلوں کے اندر آتی ہے، یہ آپ کر دیں، اس آفر کے اندر آپ آ جائیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا۔ کچھ بھی نہیں ملتا، الٹے بندے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کو شارٹ کرتے ہوئے سوال و جواب کے لیے بس جو ہمارے بہت سارے جھوٹ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو پھر جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، بندہ بیمار نہیں ہے، چھٹی لینے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتا ہے، دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ایسا بنوایا جاتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے بندہ معذور ہے، کس لیے کہ جو معذوروں کا کوٹا ہے اس سے اس کو جاب مل جائے یا کوئی اور اس سے اس کو فائدہ مل جائے۔ اور جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ، جھوٹی اٹینڈنس، یہ دیکھیں ہم جھوٹی حاضریاں اتنی لگانے کے عادی ہیں، ہو چکے ہیں کہ حکومتوں کو، کمپنیوں کو، کاروباری لوگوں کو مجبوراً کیا کرنا پڑا ہے کہ فنگر پرنٹس پر آ گئے ہیں، بلکہ فیس ڈیٹیکٹر سے اٹینڈنس ہو رہی ہے۔ بندے گھر بیٹھے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، ادھر سے حاضری لگی ہوئی ہے۔ اور پھر کام کے اوپر کام چوری، اوور ٹائم حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا وقت ہے اس میں کام نہیں کرنا، کیوں کہ بعد میں جب ٹائم ختم ہو جائے گا، ڈیوٹی آورز ختم ہو جائیں گے تو اوور ٹائم میں میرا یہ ٹائم جائے گا تو اس سے مجھے پیسے ملیں گے۔ اور اسی طرح ایمرجنسی لیو جھوٹی، دادی مر گئی، ماں مر گئی، چاہے وہ مرے ہوں کئی سال گزر چکے ہوں، وہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، جانا بڑا ہی ضروری ہے، یہ ہمارے جھوٹ۔ عدالتوں کے اندر ہمارے جھوٹ کون نہیں جانتا؟ کئی ایسے میرے دوست وکیل تھے بارش کہ انہوں نے وکالت اس لیے چھوڑ دی کہ وکالت جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ پھر رفائی ادارے این جی اوز بنا لینا، جھوٹی این جی اوز، صرف فنڈنگ کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے۔ اور بعض لوگ مدارس اور مساجد کے وہ چھپوا لیتے ہیں رسید بکیں جھوٹی، نہ وہ مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے۔ اور پھر جھوٹے سابقے اور لاحقے، سابقے لاحقے کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب لکھ رہا ہے اپنے نام کے ساتھ، حکیم صاحب، پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، سید صاحب وغیرہ وغیرہ جو نہیں ہے، ایسے ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو القاب دے کے، خطاب دے کے یہ جھوٹ ہم۔ اور پھر 1 اپریل کو اپریل فول، جھوٹ کا دن دنیا نے ایک رکھ دیا ہوا ہے۔ عجیب ہے کہ سب لوگ جھوٹ بول کے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کے جھوٹے نعرے، عوام مرغوب ہو جاتی ہے اور ہر دفعہ ان کے چکر میں آ کر ان کو ووٹ دے کے بیوقوف بن جاتی ہے۔ جھوٹے دعوے، وعدے، جھوٹی سیاست، جھوٹی حکومتیں، اور پھر کاروبار کے اندر جھوٹ، اور اپنے سے بڑوں کی خوشامد میں مبالغہ رائی، جھوٹ، جھوٹے فتوے، اور اسی طرح منبر رسول پر بھی کھڑے ہو کر لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں کتراتے۔ اور کچھ عملی جھوٹ ہیں جیسے کاروبار تو چلتا ہی نہیں ہے جی جھوٹ کے بغیر۔ جھوٹ نہ بولیں گے تو کیسے کاروبار چلے گا؟ کوئی یقین ہی نہیں کرتا جب تک جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ پہ لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں، سچ آپ بولتے جائیں کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی اور جھوٹے عطیات دینا لینا کہ جن سے کچھ فوائد حاصل کیے جا سکیں، اور اسی طرح بوڑھے کا بالوں کو کالا کرنا جھوٹ، یا گنجے کا سر کے اوپر بال لگا لینا، وگ لگا لینا جھوٹ۔ اور اسی طرح جھوٹا رونا، قاتل یا چور بھی روتا ہے کہ چور مچائے شور، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور بھی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جھوٹ کی۔ بس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میٹر لگایا ہوا ہے ضمیر نام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے دل کے اندر بات کھٹکے وہ گناہ ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو چاہے
وہ بات جھوٹ کر کے بیوقوف بنا دے، الو بنا دے، اور بعد میں دوسروں کے دیکھا کیسا الو بنایا، کیسے بیوقوف بنایا میں نے، خود جانتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن کیسے اللہ سے بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق کے اندر بھی فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيُكَذِّبَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ویل، بربادی، تباہی کا اعلان کیا کہ اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لطیفے ہمارے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، ہمیں بڑے پسند ہے جھوٹ کے اوپر مبنی یہ سارے، تو اس لیے جھوٹ جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ جو ہے اس کی اجازت ہے۔ بس یہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ کے سوال و جواب کے لیے ڈاکٹر صاحب آئیں گے کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ ازدواج کے اندر زیادہ محبت، پیار اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ دوسرا صلح کے لیے، اور تیسرا جنگ کے اندر، یعنی جب جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت بھی جہاد کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی ہزیمت ہو بھی رہی ہے تو لوگوں کے فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اگر ہم تو پتہ نہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو سچ بولا ہے نا، چاہے ان دونوں کی لڑائی ہو جائے، میں نے تو سچ ہی بولا تھا۔ نہیں، اگر آپ اس کے اندر کسی قدر مبالغہ رہی، آپ کا بھائی تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ ناراض ہیں، اس طرح کے اگر الفاظ کہہ کے 2 ناراض بھائیوں کو ملا لیا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اگر جس سے 2 مسلمان مل جائیں، صلح ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جنگ کے اندر اور میاں بیوی کا، اور ایک چوتھی چیز بھی ہے کہ جب آپ کا جان و مال جو ہے وہ خطرے میں ہو تو اس وقت بھی کسی قدر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، جس کو اس کی جان اور مال کا خطرہ ہو اور پھر وہ جھوٹ بولے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اپنے مال کو کسی قدر، تو یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے، جو بات سنے آگے بتا دے۔ ادھر سے آئی آگے شیئر، ادھر سے جیسے ہی پہنچی آگے شیئر نہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جھوٹ کی جو ہمارے معاشرے کے اندر مروجہ شکلیں تھیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور دوسرا میں نے بتا دیا ہمیں خود بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم اچھی بھلی روزی کو جھوٹی سند کے ساتھ، جھوٹی ڈگری کے ساتھ ہاں اس حلال کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ رزق تو ہمیں ملنا ہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن ہم اس طرح کی چیزیں کر کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاشرے کے اندر جھوٹی شکلیں ہیں ان سب سے معاشرے کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے اور سچوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اپنے ہاں میں سچا لکھ لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔